ویلکم ٹو العمار قرآن اکیڈمی۔ ہماری اکیڈمی کی جانب سے درس قرآن ترجمہ و تفسیر سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ لفظی ترجمہ، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اے ایمان والو، کتبہ تحریر کیا گیا یعنی فرض کیے گئے، علیکم تم پر، القصاص قصاص یعنی بدلہ، فی القتلى مقتولوں کے بارے میں، الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے عورت، فمن عفی لہ پس جس کو معاف کر دیا گیا، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ حصہ، فاتباع بالمعروف پس پیچھا کرے اچھے طریقے سے، واداء الیہ باحسان اور اس کو ادا کرے عمدگی کے ساتھ، ذالک تخفیف من ربکم یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمۃ اور مہربانی ہے، فمن اعتدى پس جس نے تجاوز کیا، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ عذاب علیم پس اس کے واسطے عذاب ہے دردناک، ولکم اور تمہارے واسطے، فی القصاص قصاص میں، حیات یا اولی الالباب زندگی ہے اے عقل مندو، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ، کتب علیکم لکھی گئی تم پر، اذا حضر جس وقت حاضر ہو، احدکم تم میں سے کسی پر، الموت موت، ان ترک خیرا الوصیہ اگر چھوڑا اس نے مال، وصیت لکھی گئی، للوالدین ماں باپ کے واسطے وصیت کرے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، حقا علی المتقین یہ حق ہے متقیوں کے لیے، فمن بدلہ پس جس نے بدلہ دیا اس وصیت کو، پس جس نے بدل دیا اس وصیت کو، بعدما سمعہ بعد اس کے کہ اس نے اس کو سن لیا تھا، فإنما اسمہ پس پختہ بات ہے کہ اس کا گناہ، علی الذین یبدلونہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدلتے ہیں، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں، فمن خاف پس جس نے خوف کیا، من موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن او اثمن کجروی کا یا گناہ کا، فاصلح بینہم پس اس نے اصلاح کی ان کے درمیان، فلا اثم علیہ پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والے ہیں مہربان ہیں۔ آج کے درس کے جو اندر ہے قصاص اور دیت کے احکام کے بارے میں بات ہوگی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو احکام بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک حکم جو ہے باقی ہے اور دوسرا منسوخ ہو چکا ہے۔ جو حکم باقی ہے وہ ہے قتل کے متعلق، اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو دیدہ دانستہ قتل کر دے، یعنی قتل عمد جان بوجھ کر قتل کر دے، تو مقتول کے وارثوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا حق دیا ہے، اور یہ حق وارثوں کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آج کل عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ساری عدالتیں سزا کو بحال رکھیں تو پھر صدر کے پاس رحم کی اپیل ہوتی ہے اور وہ معاف کرتا ہے۔ یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ صدر کو معافی کا جو ہے کوئی حق جو ہے وہ نہیں پہنچتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر دیت لینا چاہیں یعنی مالی بدلہ تو اس کی بھی اجازت ہے، اور دیت کا مسئلہ 5ویں پارے میں مذکور ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے دور میں 100 اونٹ جو تھے وہ دیت ہوتی تھی، اور اگر دینار کی شکل میں ادا کرتے تو 1000 دینار تھا۔ یہ اس وقت 100 اونٹ کی قیمت تھی، اور اگر چاندی کی شکل میں ادا کرے تو 10,000 درہم، اور اگر اس پر بھی راضی نہ ہو
یعنی جو وارث ہے اس پر حاضر نہ ہو مقتول کے جو ورثہ ہیں، تو پھر قصاص ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل ہوگا۔ تو دیدہ دانستہ قتل کے 3 حکم ہیں، یعنی تینوں قرآن پاک میں موجود ہیں، اور اگر خطأ قتل ہو تو اس میں قصاص نہیں ہے، صرف دیت ہے، بندوں کو دیت دینا پڑے گی۔ اور رب تعالیٰ کا حق جو ضائع کیا ہے تو اس کے لیے 2 ماہ روزے یا غلام آزاد کرنا پڑے گا، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ بھی 5ویں پارے میں انشاءاللہ وہاں آئے گا تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کل عموماً جو ہے وہ آپ کے سامنے کے حادثات ہوتے ہیں، بس اور ٹرکوں کے نیچے لوگ جو آ کر جو ہے وہ مر جاتے ہیں، تو یہ قتل خطا کے اندر آئے گا، اس کی جو صورت بنتی ہے وہ قتل خطا ہے، کیونکہ اس میں کسی کو کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، فرض کیا گیا تم پر قصاص، اور قصاص کا معنی ہے بدلہ، فی القتلہ، قتلہ جو ہے یہ قتیل کی جمع ہے، مقتولوں کے بارے میں کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی کمی یعنی نیچے گھرانے کا کوئی شخص جو ہے وہ اونچے خاندان کے کسی آدمی کو قتل کر دیتا تھا تو ایک کے بدلے وہ 2 قتل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے، جس نے قتل کیا ہے آزاد ہے تو آزاد کے بدلے ایک ہی آزاد قتل کیا جائے گا۔ اس طرح بعض خاندان ایسے تھے کہ اگر ان کے غلاموں کو قتل کیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اگرچہ یہ ہمارا غلام ہے مگر ہم جو ہے وہ اونچی ذات کے لوگ ہیں، اس واسطے ہم جو ہے وہ تمہارے 2 غلام جو ہے وہ قتل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 کا حق نہیں، ایک غلام کے بدلے ایک ہی غلام قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح عورت کے بدلے عورت، یہاں بھی اسی طرح کرتے تھے، چونکہ ہمارا خاندان بڑا ہے اور اونچا ہے تو ہماری عورت نے ہماری عورت نے ہماری عورت کو قتل کیا ہے، لہٰذا ہم تمہاری 2 عورتیں قتل کریں گے۔ اور اس طرح سے بھی کرتے تھے کہ ایک عورت کی جگہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو قتل کرتا تھا تو جو نیچی ذات والے ہوتے تھے ان کے مرد کو قتل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بالکل غلط ہے کہ تم نے بے قصور کو 7 قتل کر دیا اور ایک کی جگہ 2 قتل کر دیے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا نادانی کرتا ہے، باپ کو علم بھی نہیں ہوتا، یا اس کا جو جس نے ظلم کیا ہوتا ہے، نادانی کی ہوتی ہے، اس کے دوسرے بھائی کو علم نہیں ہوتا کہ ہمارے بھائی نے یہ شرارت کی ہے، تو اب اس بے گناہ کو قتل کرنے کا کیا معنی ہے؟ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، بس جس کو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، بس پیچھے پڑنا ہے عمدگی کے ساتھ۔ مثال کے طور پر وارثوں نے کہا کہ ہم قصاص جو ہے وہ نہیں لینا چاہتے، ہمیں تم دیت دے دو، تو فرمایا کہ اگر معافی مل گئی قصاص سے تو پیچھے پڑنا ہے عمدگی کے ساتھ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے کہ یہ جو رقم تم نے لینی ہے تو لیتے وقت تم سختی نہ کرو، جو ادا کرنے والے ان سے سختی سے پیش نہ ہو، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور جو ادا کرنے والے ان پر کیا ہے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، وہ بھی عمدگی کے ساتھ ادا کرے، ٹال مٹول نہ کرے، وعدے کے مطابق ادا کرے تاکہ بات آگے نہ بڑھے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، وَرَحْمَةٌ، اور تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پس جس نے تجاوز کیا اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پس اس کے واسطے عذاب ہوگا دردناک۔ اس واسطے کہ قاتل سے دیت بھی لے لی اور پھر اس کو قتل بھی کر دیا، یہ اس کی زیادتی ہے۔ یا جس نے دیت اپنے ذمے لی ہے وہ اس میں ان کو جو ہے وہ تنگ کرتا ہے، دیت نہیں دیتا، ٹال مٹول کرتا ہے، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ تو جو بھی زیادتی کرے گا فرمایا اس کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے واسطے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم قتل سے بچو۔ اسلامی قوانین کے جو فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ جس مقام پر جمعے کی نماز ہوگی، اور یعنی جس جگہ پر ایسا کوئی گاؤں بستی ہے جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے
تو ایسی بستی میں ایک قاضی بھی مقرر کیا جائے جو قتل تک کے فیصلے کر سکتا ہو، وہ مقرر کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو دور دراز نہ جانا پڑے۔ اور نمبر 2، شریعت میں کسی جو ہے عرض نویسی ہوتے ہیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے قتل والے معاملے میں نا۔ عرض نویسی اس کو کہتے ہیں جو جج کے پاس عدالت کے باہر نا درخواست لکھنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ عرض نویسی کہتے ہیں، عرضی نویس۔ تو اس عرضی نویس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اگر خود لکھ سکتا ہے تو سادے کاغذ پر لکھ کر جج کے سامنے چلا جائے، اور اگر لکھنا نہیں جانتا تو زبانی بیان کرے، وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب عرضی نویس کے پاس جاؤ گے تو وہ جو الگ حال اتارے گا، پھر وکیل کے پاس جانا پڑے گا، باقی جو تھوڑا بہت چمڑی بچ جاتی ہے تو وہ اتار دیتا ہے، پھر کہیں جا کر جو ہے وہ جج کے پاس مقدمہ پیش ہوگا اور تاریخوں پر تاریخیں پڑیں گی۔ کئی لوگ ایسے جو جیلیں کاٹ رہے ہیں ان کا کوئی جرم ہی نہیں، ابھی تک جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ ہمارا ایسا بد مزہ بےہودہ نظام ہے، اللہ ہدایت دے ہم سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قصاص میں تمہارے واسطے زندگی ہے اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سعودیہ جو ہے وہاں پر جو ہے مکمل اسلام نافذ، وہاں بھی جو ہے مکمل طور پہ اسلام نافذ نہیں۔ ہاں جہاں پر جو صحیح طریقے سے اسلام نافذ ہو رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ، وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو افغانستان ہے، وہاں پر ماشاءاللہ بہت جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے ان باتوں پر عمل ہو رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ۔ سعودیہ میں بھی امیر غریب کا اچھا خاصا فرق ہے۔ خیر اللہ کرے یہ جو افغانی لوگ ہیں اللہ کرے وہ مزید کامیابی حاصل کرے، وہاں پر جو مخلص لوگ ہیں اللہ پاک ان کو کامیابی دے۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن جو ہے ان کے خلاف بھی یہ یورپی دنیا جو ہے بد باطل لوگ جو ہے یہ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے ہوئے۔ خیر آپ بھی خبریں سنتے رہتے ہیں۔ خیر دوسرا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ مرنے والوں کا وارثوں کے لیے اپنے مال میں وصیت کرنا ایک اہم جو ہے وہ مسئلہ ہے، ہر شخص کے ساتھ پیش آ سکتا ہے اور پیش آیا ہوگا، پیش آتا ہے، اور یہ حکم جو ہے پہلے تھا اب منسوخ ہو گیا ہے۔ کیسے؟ وارثوں کے لیے اپنے مال میں وصیت کرنا یہ منسوخ ہو گیا ہے، اور اب وصیت کس طرح سے ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس وقت جو تھا وہ وارث کے احکام نافذ نہیں ہوئے تھے۔ چوتھا پارہ سورہ نساء میں وارث کے احکام ہے، وارثوں کے جو ہے احکام ہے، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ مرنے والے کے باپ کا یہ حق ہے، ماں کا یہ حق ہے، بیوی کا یہ حق ہے، بیٹے کا یہ حق ہے، اور یہ حکم پہلے کا ہے، اس وقت یہ حق نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو پہلے کیا حکم تھا؟ فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر لکھا گیا یعنی فرض کیا گیا ہے کہ جس وقت تم میں سے کسی پر موت کا وقت آئے، ان ترک خیرا الوصیہ، خیر سے مراد مال، یعنی اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو لکھی گئی، اور جو ہے لکھی گئی ہے وصیت، اور وصیت کس کے حق میں کرنی ہے؟ فرمایا للوالدین، کہ میری مثال کے طور پہ میری ماں اس مال میں سے جو ہے اس کو اتنا دے دینا، اور میرے جو والد ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دینا، والاقربین، اور جتنے شرعی وارث ہیں چچا کو اتنا دے دینا اور فلاں کو اتنا دے دینا۔ اور اب وراثت کا حکم جو ہے وہ نازل ہو چکا ہے، اور رب تعالیٰ نے خود متعین کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو، یہ جو وراثت کی جو تقسیم ہے اس کو خود متعین کر دیا، قرآن کے اندر موجود ہے، اور فرمایا بالمعروف، اچھے طریقے سے، وصیت کے بعض احکام۔ اب جو حکم ہے ان کی بات بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ لا وصیۃ للوارث، پہلے شرعی وارث کے جو ہے، پہلے شرعی جو وارث ہوتے تھے ان کے حق میں آدمی وصیت کر سکتا تھا، اب جو ہے وصیت نہیں کر سکتا۔ اب وصیت صرف جو ہے وہ غیر وارث کے لیے ہوتی ہے، اس کے لیے کر سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں، تو 3 لاکھ میں سے یعنی جو شخص دنیا سے چلا گیا اس کے پیچھے جو مال بچا ہے اس میں سے 3 لاکھ روپے ہیں، تو اس میں سے تیسرے حصے میں وہ وصیت کر سکتا ہے۔ اس سے جو وصیت کی تھی کہ یہ فلاں مال کسی مدرسے کو دے دینا، فلاں جگہ دے دینا، تو وہ وصیت جو ہے وہ اس کے تہائی مال میں سے یعنی 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ میں وہ نافذ ہوگی۔
وہ وارثوں کی اجازت کے بغیر انہیں اس پر عمل کرنا لازم ہوگا ان کے لیے، کیونکہ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ اپنی جائیداد میں سے تیسرے حصے کو وصیت کر سکتا ہے، چاہے وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ۔ باقی جو 2 حصے ہیں وہ وارثوں کے ہیں، ان کو قرآن نے مقرر کیا ہے، اللہ پاک نے مقرر کیا ہے، ان کی اجازت کے بغیر ان میں وصیت نہیں کر سکتا وہ جو مرنے والا شخص ہے۔ وصیت یہ ہے کہ اتنا مال مسجد پر خرچ کر دینا، اتنا مدرسے پر خرچ کر دینا، اتنا فلاں غریب کو دے دینا۔ تو جو بھی جائز قسم کی وصیت ہے حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگاروں کے ذمے اس وقت لازم تھا۔ فمن بدلہ، پس جس نے وصیت کو بدل دیا، بعدما سمعہ، بعد اس کے کہ اس نے اس بات کو جو ہے وہ سن لیا، اس وصیت کو سن لیا ان لوگوں نے جو اس کے ورثاء ہیں، اس کے بعد اس کو تبدیل کیا، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، بس پختہ بات ہے کہ اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اس کو بدل دیا، تبدیل کر دیا۔ اب مثال کے طور پہ وصیت کرنے والے نے وصیت جو کی وہ یہ کی کہ یہ رقم جو ہے تم نے مسجد کو دینی ہے یا کسی دینی مدرسے پر لگانی ہے، لیکن اللہ معاف کرے پچھلوں نے مشورہ کیا کہ ہماری گلی بڑی خراب ہے، اس پر لگا دو، یا ہمارا راستہ بڑا خراب ہے اس پر لگا دو، یا یہاں علاقے میں بیت الخلاء کی ضرورت ہے، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو اس پر لگا دو، کوئی بازار وغیرہ ہے، تو اس کے مجاز نہیں ہے۔ یعنی اس نے جو وصیت کی ہے اس کو بدلنے کے یہ لوگ مجاز نہیں، یہ بالکل جائز نہیں۔ اس نے مسجد کا، مرنے والے نے اگر مسجد کا کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد مسجد پر میری کمائی لگانا، تو اس کی وصیت جو ہے تہائی مال میں سے مسجد پر لگے گی۔ دینی مدرسے کا کہا تو دینی مدرسے پر لگانی ہوگی، قبرستان کے لیے کہا تو قبرستان پر لگے گی، یتیم خانے کے لیے کہا تو یتیم خانے کے لیے لگے گی، جو کہ جائز کام ہے۔ اس نے جو جائز کام کہے ہیں ان کو بدلنے کی جو ہے وہ کوئی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اسی کا ذکر ہے فمن بدلہ، پس جس نے اس وصیت کو بدلا، بعدما سمعہ، جس نے اس وصیت کو بدلا بعدما سمعہ، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، پس جس نے اس وصیت کو بدلا بعد اس کے کہ اس نے سن لی تھی یہ وصیت، تو بے شک اس کا گناہ ان لوگوں کے ذمے ہے جنہوں نے اس کو بدلا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور تمہارے ارادوں کو بھی جانتے ہیں۔ فمن خاف من موص جنفا، پس جس نے خوف کیا وصیت کرنے والے سے کجروی کا، مثلا جہالت کی وجہ سے تیسرے حصے سے زائد میں وصیت کر گیا جو مرنے والا تھا، او اسمن، یا گناہ کی وصیت کر دی۔ یہ مطالعے کے دوران ایک بات سامنے آئی کہ گناہ کی وصیت کے بارے میں نا ایک مثال لکھی ہوئی تھی، کافی وقت پہلے کی بات ہے، کہ ایک پاکستان کی ایک شہر کے قریب نا ایک بوڑھا فوت ہو گیا، تو اس نے یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ جو ہے وہ جو ناچنے والی ہوتی ہے نا ان کو بلایا جائے اور وہ ناچے، اور وہ ساتھ میں گانا بھی گائے اور ڈھول باجے بھی ہو۔ یہ اس نے وصیت کی، تو قرآن نے بتایا نا فمن خاف من موص جنفا او اثما، یعنی جو ناجائز وصیت ہے اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے جو ہے اس طرح وصیت کی، تو اس کام کے واسطے جو ہے اس نے رقم بھی مختص کی تھی، اور یہ خبر جو ہے باقاعدہ اخبارات میں بھی آئی تھی۔ تو ایسے جاہل لوگ جو ہے وہ دنیا میں موجود ہیں، اگر ایسی ناجائز وصیت ہو تو اس کو بدلنا چاہیے، تو ورثہ جو ہے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں اور اس کو بدلنا بھی چاہیے، اس کو بدلنے پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ یہ جس طرح فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد تم نے مولوی صاحب کو یا قاری صاحب کو بلا کر قرآن پڑھانا ہے اور کچھ رقم مختص کر کے کہے کہ یہ ان کو دینی ہے، تو یہ وصیت بھی بالکل باطل ہے، کیونکہ میت کے لیے اگر قرآن شریف اجرت پر پڑھا جائے تو پڑھنے والا بھی گناہ گار اور پڑھانے والا بھی گناہ گار، اور اس کا ثواب بھی باطل۔ پیسے دے کے قرآن پڑھنا یا پڑھانا، یہ متعین کرنا، یہ جائز نہیں ہے بالکل، اس واسطے بلانا کہ اتنے پیسے دیں گے اتنا قرآن جو ہے وہ پڑھنا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس واسطے فرمایا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پس وہ جس کی وصیت کی گئی ہے اور ان کے درمیان اصلاح کر دے، یعنی اس وصیت کو تبدیل کر کے، جو غلط وصیت تھی اس کو تبدیل کر کے کسی جائز وصیت پر لگا دے،
یعنی رقم جو ہے اس کو اچھی جگہ خرچ کر دے تو فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. قرآن نے اجازت دی ہے تبدیل کرنے کی، قرآن میں واضح الفاظ فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. جو پڑھا سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.